ہاں جی، آج کیا پڑھنا ہے؟ ہاں، نماز تراویح پڑھ لیتے ہیں آج، وہ امید ہے پورا بھی ہو جائے گا۔ نماز تراویح کیا پڑھیں گے آج؟ نماز تراویح وہ 20 رکعت سنت موقدہ نماز ہیں جو رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہیں عشاء کے فرض کے بعد ہر رات میں، ٹھیک ہے؟ نماز تراویح سنت موقدہ نماز ہے۔ نماز تراویح کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ کتنی رکھتے ہیں؟ کب پڑھی جاتی ہے؟ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد۔ اچھا، بعض لوگ نا یہاں پہ عمومی طور پہ یہ دلیل دیتے ہیں، ہم وہ بھی کہیں جی کعبہ شریف میں تو ایسے ہوتا ہے، کعبہ شریف میں تو ایسے ہوتا ہے۔ جب بھی ہم عمومی طور پہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یار مدینہ شریف میں تو نہیں ہوتا، یار مکہ شریف میں تو نہیں ہوتا۔ تو جب ان لوگوں کے لیے معیار مکہ شریف ہے، مثال کے طور پہ میلاد شریف کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو، تو کہتے ہیں نہیں یار وہ مدینہ شریف میں تو نہیں ہوتا، مکہ شریف میں تو نہیں ہوتا۔ اور بھی ہم جو عمومی طور پہ کام کریں وہ کہتے ہیں وہ مدینہ شریف میں تو نہیں ہوتا، دین تو وہاں سے شروع ہوا تھا، دین تو وہاں سے شروع ہوا تھا، وہاں سے پھیلا تھا، اہل عرب بہتر نہیں جانتے ہم سے، وہ تو نہیں کرتے۔ تو پھر ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے نا، وہاں پر بھی تو مکہ اور مدینہ میں بھی، مسجد نبوی میں بھی اور مسجد حرام میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے، 8 رکعت نہیں پڑھائی جاتی۔ کتنی پڑھائی جاتی ہے؟ 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ تو جب دلیل ان کی وہ مکہ اور مدینہ ہے تو پھر مکہ اور مدینہ میں کتنی نماز ہوتی ہیں؟ 20 رکعت نماز تراویح۔ مسئلہ نمبر 23، تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق کے نکلنے تک ہے۔ صبح صادق روزے کا اینڈ ٹائم، نماز فجر کا شروع ہونے والا ٹائم۔ جب نماز فجر شروع ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ روزے کا ٹائم بالکل ختم ہو جاتا ہے سحری کا، تو وہ صبح صادق۔ یعنی یہ چھوٹے لفظ یہ کہہ لیں کہ صبح کی اذان ہونے سے پہلے پہلے تک، عام لفظوں میں۔ لیکن آپ صبح کی کتاب میں نہیں لکھیں گے، آپ کو پہلے بتایا تھا بعض کا اذان 2-4 منٹ بعد ہوتی ہے، تو کیا کہیں گے؟ صبح صادق، یا یہ کہیں گے فجر کا ٹائم شروع ہونے تک، فجر کا ٹائم شروع ہونے تک۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، اگر مسجد کے سب لوگوں نے چھوڑ دی تو سب گناہ گار ہوئے، اور اگر کسی نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہ گار نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ سنت کفایہ کے حکم میں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کریں، اور اگر آدھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی کراہت نہیں ہے۔ یہ رات کے تیسرے حصے تک نا جی اس کی تاخیر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتے۔ یعنی 3 حصے کیا جائے نا، اگر رات ہے 9 گھنٹے کی، رات ہے 9 گھنٹے کی، تو پہلے 6 گھنٹے تک تاخیر کی جا سکتی ہے، آخری 3 گھنٹے میں وہ تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس وقت پھر بندے کے بعد نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس وقت نماز تراویح پھر صحیح ادا بھی نہیں کی جائے گی، پھر فجر کی نماز چھوٹنے کے چانسز بھی بنیں گے، اور سحری کرنا بھی سنت ہے، وہ سحری چھوٹنے کے چانس بھی بن سکتے ہیں۔ تراویح جس طرح مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں 2-2 رکعت کر کے 10 سلام پھیرے، اس میں ہر 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد اتنی دیر تک آرام لینے کے لیے بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اس آرام کرنے کے لیے بیٹھنے کو ترویحہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ترویحہ۔ تو بہتر کیا ہے؟ جتنی دیر 4 رکعت پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھا بھی جائے، اتنی دیر بیٹھا بھی جائے، وہ بیٹھ کے ذکر کیا جائے، بیٹھ کے اذکار کیے جائیں، اللہ اللہ کی جائے۔ اصل رمضان کے اندر راتوں کا مقصد ہے عبادت، اللہ کے لیے وقف کر دی جائے۔ اب ہم دیکھیں کتنی سپیڈ سے قرآن پڑھتے ہیں، تو لوگ تو اتنی سپیڈ سے نہیں پڑھتے تھے قرآن، تو ہمارے ہاں بھی تقریباً کوئی 7-8 منٹ تو لگ جاتے ہیں عمومی طور پہ 4 رکعتوں میں۔ اگر کم سے کم بھی دیکھیں 10 منٹ تقریباً پکے ہوتے ہیں، 10 منٹ لگ ہی جاتے ہیں، 10 منٹ وہ اور 10 منٹ بیٹھیں تو پھر تو کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ معلوم ہوا پہلے لوگ عبادت ہم سے زیادہ کرتے تھے، ہم جیسے جیسے آگے زمانہ جا رہا ہے عبادت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم تو وہ تسبیح بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت۔ اچھا جی، تراویح کے ختم پر 5واں ترویحہ بھی مستحب ہے، اگر لوگوں پر 5واں ترویحہ گراں ہو تو نہ کیا جائے۔ 5واں ترویحہ کون سا بنے گا؟
نماز تراویح جب آپ کی مکمل ہو گئی تو نماز تراویح کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو ہم وہ تسبیح نہیں نہ پڑھتے، عمومی طور پہ دعا مانگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر فوراً وطر شروع کر دیتے ہیں، وہ 5واں ترویحہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر بھی بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر لوگوں پر گراں گزرتا ہے تو وہ آپ چھوڑ دیں۔ اب پھر یہ سوال ہوگا ہمارے ہاں تو کوئی بندہ نہیں بیٹھتا، تو مستحب کام ہے، بیٹھیں تو ثواب ہے، نہ بیٹھے تو گناہ نہیں ہے۔ ہر 4 تراویح کے بعد اتنا لمبا وقفہ کرنا، جتنی وہ 4 رکعتیں پڑھنے میں لگتا ہے، یہ بیٹھنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں بیٹھتا تو گناہ گار نہیں ہے۔ تو جو ترویحہ میں اختیار ہے چپ بیٹھا رہے یا کچھ کلمہ، تسبیح، قرآن شریف، درود شریف پڑھتا رہے، تنہا نفل بھی پڑھ سکتا ہے، جماعت سے مکروہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی 10-15 منٹ تو لگ جانے ہیں نا، 10 منٹ تو لگ جانے ہیں۔ اگر وہ بیٹھیں تو بندے کو نفلی اپنی وکری درمیان میں عبادت کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی ذکر اذکار کرنا چاہے، کوئی درود پڑھنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ترویحہ۔ گراں پارا، مشقت، گراں پارا لگنا، مشقت لگنا، بندے کا تھک جانا، بوجھ محسوس ہونا۔ ایک بندہ پہلا بیچارہ 4 رکعتاں پڑھ کے تھکے ہے تے ہوں وہ جڑا بھی اپنا دوجا بیٹھ کے وہ ذکر اذکار کرنا، نفل پڑھے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ جس نے عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی وہ نہ تراویح پڑھ سکتا ہے نہ وطر، جب تک فرض ادا نہ کر لے۔ ٹھیک ہے، پہلے عشاء کے فرض پڑھنے ہوں گے، پھر وہ نماز تراویح سٹارٹ کر سکتا ہے۔ نماز تراویح بھی پھر سٹارٹ کر سکتا ہے اور وطر بھی پھر ہی پڑھ سکتا ہے جب اس نے فرض پڑھے۔ جس نے عشاء کی فرض نماز تنہا پڑھی اور تراویح جماعت سے تو وہ وطر تنہا پڑھے، وہ وطر تنہا پڑھے۔ اس مسئلے میں نا علماء کا کچھ اختلاف ہے۔ یہ اس دور کے مسائل تھے جس دور میں ہر بندے تقریباً پڑھے لکھے تھے، لیکن یہ بھی ہمیں مسئلہ ملتا ہے اور فی زمانہ علماء اسی مسئلے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ جس بندے نے فرض پڑھ لیے ہیں، چاہے جماعت سے پڑھے ہیں چاہے اپنے پڑھے ہیں، وہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، وہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ آپ اگر آپ سے یہ سوال آ جائے پیپر میں تو آپ یہ سوال لکھ دیں اور نیچے یہ بھی لکھ دیں فی زمانہ علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مناسب یہ ہے، کیونکہ لوگوں کے تلفظ بھی خراب ہیں۔ اپنا پڑھے گا تو اپنا اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، کہیں غلطی کرے گا، جب وہ قرآن ٹھیک نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، تو بہتر یہی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ وطر بھی پڑھ لے۔ یہاں مسئلہ کیا لکھا ہے؟ جس نے عشاء کے فرض با جماعت پڑھے ہیں وہ وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے بلکہ فی زمانہ کیا کرے گا؟ پڑھ لے گا۔ اگر عشاء کی فرض نماز جماعت سے پڑھی اور تراویح تنہا پڑھی تو وطر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کی آگے سمجھ، یہ تو سیدھا سیدھا مسئلہ ہے۔ اگر کسی بندے نے عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھی اور تراویح اس نے تنہا پڑھی، اس نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، اس نے اپنی بکری پڑھ لی یا وہ گھر چلا گیا کسی کام چلا گیا، اس نے پڑھ لی، ادھر پوری پڑھ لی، آدھی پڑھ لی، جتنی بھی پڑھ لی، اب وہ پڑھ سکے، اس کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہی مسئلہ یاد رکھنا کہ ہر 2 صورت میں وطر جماعت سے پڑھ سکتا ہے، چاہے اس نے فرض جماعت سے پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، تراویح اس کی پوری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ ایک بندے کی تراویح پوری نہیں ہوئی ہے تو وہ جماعت کے ساتھ وطر پڑھ لے، جتنی تراویح رہ گئی وہ بعد میں پوری کر لے۔ ہیں؟ نہیں وہ تو یہ مسئلہ تو اس کے لیے نا جس نے جماعت کے ساتھ وطر پڑھنے ہیں، جس نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہے اس کو 8 کا ثواب ملے گا، اور وہ جو 12 اس نے چھوڑی ہیں وہ ظاہر ہے وہ تو جائز نہیں اس کے لیے، وہ عادت بنائے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ 20 رکعت سنت موقدہ ہیں، 8 سنت موقدہ نہیں ہے۔ کتنی سنت موقدہ ہیں؟ 20 سنت موقدہ ہیں۔ ہاں وطر اکیلا پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 33 پڑھنا ہے۔ جس کی کچھ رکعتیں تراویح کی باقی رہ گئیں، امام وطر کے لیے کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وطر پڑھ لے، پھر باقی ادا کرے، جبکہ فرض جماعت سے پڑھ چکا ہو تب، اور یہ افضل ہے۔ اور اگر تراویح پوری کر کے وطر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے۔ لیکن آپ یہی مسئلہ ذہن میں رکھیں، یہاں انہوں نے کیا لکھا کہ وہ کب امام کے ساتھ وطر پڑھے گا؟ جب اس نے فرض جماعت کے ساتھ پڑھے ہوں اور اس کی درمیان والی تراویح اس نے پوری کر لی ہوں۔ لیکن عمومی مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ وطر فرض جماعت کے ساتھ پڑھے چاہے نہ پڑھے،
تراویح اس کی پوری 20 ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں، یا وطروں کی جماعت ہو رہی ہے تو ساتھ وطر بھی جماعت سے پڑھ لے، باقی جو رہ گئے ہیں وہ بعد میں اپنے ادا کر لیں۔ آپ کتاب والا مسئلہ بھی لکھیں گے اور ساتھ حاشیہ دے کے یہ بھی لکھیں گے، نوٹ کر کے نا، اگر بالفرض یہ مسئلے آ جائیں کتاب میں تو آپ نوٹ لکھ کے پیپر میں لکھیں گے فی زمانہ علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں، اور ہر دور کے فتوے پہ عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس دور کا فتویٰ ہو اس دور کے مطابق کام کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے تراویح پڑھ لی، اب دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تنہا تنہا پڑھ سکتے ہیں، جماعت کی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں نے تراویح پڑھ لی ہیں، اب دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تنہا تنہا پڑھ سکتے ہیں، جماعت کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کچھ بندے لیٹ ہو گئے، تراویح بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو اب وہاں پہ وہ جماعت نہیں کرائیں گے۔ یا تراویح انہوں نے پڑھ لی تو وہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں اپنے، تو وہ الگ الگ پڑھیں گے، وہ جماعت نہیں کروائیں گے۔ 35 پر 35 پڑھنا ہے۔ ایک امام 2 مسجدوں میں تراویح پڑھاتا ہے، اگر دونوں میں پوری پڑھائی تو ناجائز ہیں، اور اگر مقتدی نے دونوں مسجدوں میں پوری پڑھی تو حرج نہیں، مگر دوسری میں وطر پڑھنا جائز نہیں، جبکہ پہلی میں پڑھ چکا۔ وطر ایک بار ہی پڑھیں گے اور تراویح 40 پڑھ سکتا ہے، یا ادھر اس نے 20 پڑھی اور دوسری رکعت میں اس کو 10 مل گئی تو وہاں جا کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ذوق والے بندے تو مر گئے ہیں، اس کا مطلب جہے اپنی مسجد ہی پوریاں نہیں پڑھتے، انہیں دوجی مسجد کتنے جا کے پوریاں پڑھنی۔ لیکن اس مسئلے سے معلوم ہوا کہ کسی دور میں ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو اپنی مسجد میں بھی پوری پڑھ کے جاتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا نہیں، ادھر جانا اتنے جلدی پڑھا دینے، اتنے پڑھنی اتنے صورتیں نہ پڑھا دینے، تو وہ اپنی مسجد میں پڑھ کے دوسری مسجد میں جا کے پھر شریک ہوتے تھے تراویح میں۔ 36 تراویح مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے، اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ شہروں میں عام طور پہ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بھی ان کا کوئی اپنا بچہ حافظ ہوتا ہے تو وہ اپنے بچے کے پیچھے جماعت کے ساتھ وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح کر لیا جائے تو اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ آپ بھی اگر صحیح یہ کر سکتے ہیں، صرف آپ کی فیملی کے بندے ہوں، صرف آپ کی فیملی کے بندے ہوں، یعنی محرم رشتہ دار، آپ کی پیچھے بہنیں کھڑی ہوں، ماں کھڑی ہو، تو یہ صرف محرم رشتہ دار، آپ کا بھائی کھڑا ہو، آپ کا باپ کھڑا ہو، آپ اپنی بیٹھک کے اندر کسی جگہ پہ وہ نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پیچھے کوئی ماہر حافظ کھڑا ہو، ماہر حافظ کھڑا ہو۔ پہلی صف آپ بنائیں گے مردوں کی، دوسری صف آپ بنائیں گے گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی، اور سب سے آخری صف بنائیں گے عورتوں کی۔ جیسے ہی آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی وہ سلام پھیر کے اپنے اپنے معاملات میں چلی جائیں۔ اگر کوئی غیر محرم حافظ ہوگا تو اس صورت میں، اگر سارے محرم ہیں تو پھر وہ عورتیں بھی بیٹھی رہیں، آپ بھی بیٹھے رہیں، وہ دعا کر کے سارے، تو پھر اکیلے اٹھ کے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے مصلی تو ساروں نے سنانا ہے اس بار، یہ جو آپ حافظ ہیں نا جی، مصلی کی ترتیب تو ساروں کی بننی ہے، تو یہ آپ اپنی ترتیب دیکھ لیں۔ ہم بھی کوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کیا جائے، کیسے نہ کیا جائے، تو اگر یہ ترتیب بن جائے تو اس میں بڑا فائدہ ہے۔ لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ تسی رڑے ہو، اب میں تینوں چھڑ دیاں گا تو مینوں چھڑ دی، ٹھیک ہے، آپ ادھا رکوع تو یاد کرنی تو ادھا میں کر لاں گا، پچھلے نوں کی پتہ بھی کتنے کنا پڑھیا تو کنا نہیں پڑھیا۔ دھوکہ دینا نا جی، لوگوں کو کیا تاثر دے رہے ہیں، ہم مصلی سنا رہے ہیں، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں یہ پورا سپارہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے نماز کے بارے میں اور نماز کے سلسلے میں دھوکہ دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اللہ کو نہیں پتہ یہ کیا کر رہی ہیں، ساروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نماز کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، دین کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور قرآن کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ نہیں بالفرض خدا نخواستہ کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے، نہیں یاد، ان کو واضح کر دیں، منو پورا یاد نہیں جی ہوندہ، نہ میں پورا کرنا جی، میں تھوڑا تھوڑا کر کے سنانا جی، پائیا ایس واری میں 10 پارے سنانے نے، اگلی واری پھر اگلے 10 سناواں گا، لیکن ان کو واضح کر دیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، اچھا جلدی اس کو مکمل کریں۔ کہاں تک پڑھ لیا؟ نابالغ کے پیچھے بالغوں کی تراویح نہ ہوگی۔ صاحب ہدایہ، یہ فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے، یہ سارے مسئلے تقریباً وہاں سے نکالے ہوتے ہیں، بڑی بنیادی کتاب ہے، اللہ کے فضل سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہدایہ شریف، صاحب ہدایہ اس کا مطلب ہے ہدایہ کے مصنف نے اسی کو مختار بنایا یعنی انہوں نے فتویٰ اختیار کیا، فتویٰ دیا
نابالغوں کے پیچھے بالغوں کی تراوی نہیں ہوگی۔ سب ہدایہ نے اسی کو مختار بنایا۔ فتح القدیر نے اسے ہی هو المختار کہا۔ عالمگیری یہ کتابوں کے نام ہے، فتاوی عالمگیری فتاوی ہندیہ کے نام سے مشہور ہے، اور فتح القدیر یہ بھی کتاب کا نام ہے۔ عالمگیری میں اسی کی صحت پر زور دیا گیا، صحت پر، یہ فتویٰ صحیح ہے۔ المختار انہ لا یجوز وہو الاصح وہو قول العامۃ ہوا ظاہر الروایہ۔ وہ کہتے ہیں مختار یہی ہے، اختیار یہی کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ جائز نہیں ہے، اور یہ سب سے صحیح قول ہے، اور کہتے ہیں عمومی طور پہ یہی فتویٰ دیا جاتا ہے، اور ظاہر الروایہ جو ظاہری روایات ہیں ان کے مطابق بھی یہی فتویٰ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی قول کیا کہ نابالغ امام ہو تو اس کے پیچھے بالغ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کہا کہ یہ قول معتبر نہیں ہے۔ سارے فقہا کے نزدیک معتبر قول یہی ہے، اسی کو قبول کیا گیا ہے کہ بالغ کے پیچھے ہی ساروں کی نماز ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر نابالغ کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کے پیچھے صرف نابالغ ہی پڑھیں گے۔ اور ہدایہ اذان بھی ہو رہی ہے، اذان بھی سننی چاہیے، لیکن اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے کیونکہ 7 منٹ رہ گئی ہیں، لیسن بھی پورا کرنا ہے، تو عمومی طور پہ اذان سننی چاہیے۔ اور ہدایہ محیط بحر سے اپنی تائید لائے، اور یہ کتابوں کے نام ہیں، ہدایہ محیط بحر، بحر الرائق۔ آگے پھر یہ وہی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، وَمَشَا عَلَيْهِ استاذی صدر الشریعہ فی بہار شریعت وقالا، یہی صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے استاد اور ہمارے شیخ صدر الشریعہ یعنی بہار شریعت کے مصنف مفتی امجد علی اعظمی صاحب، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے۔ اصل یہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں نا جی، قانون شریعت، ہمارے ہاں جو سب سے معتبر بڑی کتاب مانی جاتی ہے وہ بہار شریعت ہے، اس کا یہ خلاصہ ہے۔ یہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں قانون شریعت، یہ بہار شریعت کا اصل میں خلاصہ ہے، اور یہ شاگرد ہیں، یہ قاضی صاحب ان کے شاگرد ہیں، مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی بہار شریعت کے جو مصنف ہیں ان کے۔ مسئلہ نمبر 38، مہینے بھر کی کل تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت تو سنت موقدہ نہیں چھوڑنی چاہیے، سنت موقدہ نہیں چھوڑ، اس لیے پورا قرآن ختم کرنا چاہیے۔ تو جو حافظ لوگوں کو یہ کہیں کہ ہم پورا قرآن پڑھیں گے اور آپس میں کمٹمنٹ کر لیں، ان کا کیا بنے گا؟ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں نا جی، انتظامیہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ ساروں کے گناہوں کے مجرم ہوں گے۔ ایک بار کیوں انہوں نے حافظوں سے کیوں پڑھوائی؟ حافظوں سے تراویح کیوں پڑھوائی؟ اپنے امام کو، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں نا جی، تراویح میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، حافظ صاحب کو آگے کرتے ہیں کہ یار حافظ صاحب پڑھیں گے، کیوں؟ ایک بار قرآن ختم کرنا سنت موقدہ ہے، یہ رہ نہ جائے۔ اگر حافظ ڈنڈی مارے تو اس کا کیا بنے گا؟ گویا کہ سارے نمازیوں کا حق مار رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ گناہ گار ہے۔ اور 2 مرتبہ فضیلت اور 3 ختم افضل، لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو نہ چھوڑیں۔ وہ کہتے ہیں جی 2 بار کر لیا جائے تو بڑی بات ہے، 3 بار کر لیا جائے تو بڑی بات ہے، لیکن کم سے کم ایک بار جو ہے وہ ختم کرنا سنت موقدہ ہے۔ پھر آخر پہ ایک الگ مسئلہ چھوڑ دیا کہ لوگوں کی سستی کی وجہ سے نہ چھوڑیں۔ بندہ کہ نا یار لوگ تھک بڑے جاندے نے، لوگ اینج بڑا کرتے ہیں، لہٰذا اسی ایک باری قرآن نہ پڑھیے، صورتاں نہ پڑھ لیے۔ وہ کہتے ہیں نہ ایسے نہیں کرنا، سنت موقدہ ہے، لوگوں کی سستی کی وجہ سے، لوگوں پر گراں گزرنے کی وجہ سے، بھاری گزرنے کی وجہ سے آپ یہ قرآن نہ چھوڑیں، ایک بار تو قرآن ختم کریں۔ حافظ کو اجرت دے کر تراویح پڑھوانا ناجائز ہے، یہ بھی مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں۔ حافظ کو اجرت دے کر تراویح پڑھوانا ناجائز ہے، دینے والا لینے والا دونوں گناہ گار ہیں۔ اجرت صرف یہی نہیں کہ بیشتر مقرر کر لیں کہ یہ لیں گے، یہ دیں گے، بلکہ اگر معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے اگرچہ اس سے طے نہ ہوا ہو، یہ بھی ناجائز ہے۔ المعروف کالمشروط ہے، اجرت پیسے، اجرت میں نہیں ہوتا پیسے، سیلری، تنخواہ، پیسے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر کسی مسجد والے نے طے نہ کیا ہو، ہمارے بعض حافظ کہتے ہیں جی اسی تے طے کوئی نہیں کیتا، مسجد والے نے طے کوئی نہیں کیتا، اسی تے کوئی نہیں، وہ جڑا طے کر کے لیندے نے وہ غلط ہے، اسی تے طے کر کے نہیں لیندے۔ یہاں وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اگر کسی جگہ پہ طے نہیں ہوتا لیکن حافظ کو بھی پتہ ہے کہ میں مصلی سناؤں گا تو کچھ ملے گا، انتظامیہ والوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں کچھ دینا پڑے گا،
وہ کہتے ہیں یہ گویا کہ طے کرنے کے برابر ہی ہے، گویا کہ یہ طے کرنے کے برابر ہی ہے۔ جب کسی ایک جگہ کا کرایہ فکس ہو تو آپ وہاں چڑھتے ہوئے یہ نہیں کہتے رکشے پہ یا سواری پہ یار کتنے لوگ ہیں، آپ کو پتہ اتنے دینے ہیں، اس کو پتہ اتنے لینے ہیں، جب جا کے اترتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح یہ، اور جس کا طے نہیں ہوتا اس کا کیا کرتے ہیں، وہ پہلے لوگ طے کرتے ہیں، وہ دسو جی کتنے لوگ ہیں۔ ہاں اگر کہہ دیں کہ کچھ نہیں دوں گا یا نہیں لوں گا پھر پڑے اور لوگ حافظ کو کچھ بطور خدمت اور مدد کے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الصریح یا فوق الدلالہ، وہ کہتے ہیں جو اپنا دوسرا شرعی ہوتا ہے وہ دلالت کے اوپر ہوتا ہے۔ اب یہ اگر کوئی واضح بول کے انتظامیہ کہہ دے نا کسی حافظ نو، اے اللہ دے بندے گل سننا میری، اسی کوئی شے نہیں دینی، کہ حافظ بھی کہہ دے میں کوئی شے نہیں لینی، وہ واضح کر دیں۔ اب اگر لوگ اپنی خوشی سے کوئی دینا چاہے تو دے دیں، لیکن یہ پہلے واضح کر دیں۔ تو یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے، تو کوشش کریں ماشاءاللہ یہ جو حافظ صاحب آئے تھے یہاں پہ تو ایسا نہیں معاملہ ہونا چاہیے۔ قرآن جب آپ نے قرآن حفظ کیا ہے تو فری حفظ کیا ہے، فری حفظ کیا ہے، تو اس لیے آپ یہ بھی کریں کہ آگے قرآن پاک کا معاوضہ یا کسی طرح کی کوئی چیز نہ لینے کی کوشش کریں۔ یہ تو آپ کے لیے بلکہ وہ پرووائڈ کرتے ہیں پلیٹ فارم، شکر کریں آپ کہ ہمیں چلو سال بعد قرآن سنانے کا موقع مل جاتا ہے، ہمارا قرآن پکا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ان کے والد صاحب بتا رہے تھے کہ ہم کوئی نہیں لیتے، ایک بار وہ لے کے آ گئے تو ان کو کہا جی واپس دیا، ہم نے کوئی چیز نہیں لینی، قرآن کے بدلے میں کوئی چیز نہیں لینی۔ اچھا یہاں پہ نا جی بعض علماء پھر یہاں شاید مسئلہ وہ نہیں لکھا ہوا، اس کا ایک حل یہ نکالتے ہیں اگر وقت کا اجارہ کر لیا جائے تو پھر کوئی جائز ہونے کی صورت ملے گی۔ وقت کا اجارہ کر لیا جائے، وقت کا اجارہ کیا ہے جی میں 2 گھنٹے آپ کو ٹائم دوں گا، اس 2 گھنٹے میں آپ مجھ سے جو مرضی کام کروا لیں، 2 گھنٹے میں مجھ سے جو مرضی کام کروا لیں، میں آپ کا وہ پابند ہوگا۔ تو اب وہ جو پیسے لے رہا ہے وہ کس چیز کے لے رہا ہے؟ 2 گھنٹوں کے، وہ 2 گھنٹے، اس 2 گھنٹوں کے اندر وہ ظاہر ہے وہ مصالحہ سنا دے، وہ 2 گھنٹوں کے اندر ان کو قرآن پاک سنا دے، تو اس طرح یہ جائز ہے، افضل اور بہتر نہیں ہے۔ افضل اور بہتر کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے سنائیں، کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی نہ دے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن دل کے اندر لالچ نہ آنے دیا جائے۔ دل کے اندر لالچ ہو تو پھر آپ وہ صدقہ کر دیں، پھر وہ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ مجھے نا جی ایک بندہ ہر روز دبئی سے ہر مہینے الحمدللہ ثم الحمد اللہ معافی عطا فرمائے اللہ بچائے، ہر مہینے 20,000 روپیہ بھیجتا ہے میری خدمت کے لیے، دبئی سے ہر مہینے 20,000 روپیہ بھیجتا ہے، تو میں اس 20,000 روپیہ اپنا حق نہیں سمجھتا، 20,000 دے دیتا ہوں ہر مہینے۔ یہ صورتحال ہے، ہمارا مدرسہ ہے گاؤں کے اندر جس طرح یہاں مدرسہ ہے، تو اس کی فنڈنگ کے لیے کچھ، وہ میرے کو پرانے جاننے والا تھا، اس کا کام اچھا ہے، میں نے اس کو بولا کہ یار مدرسے کے لیے کچھ ماہانہ بھیجا کرو، اس نے پوچھا کتنے، میں 10,000 بھیج دیا کرو، وہ ہر مہینے 30,000 بھیجتا ہے۔ پھر میں نے اس کو بولا کہ یار میرے لیے نہ بھیجا کرو، میرے لیے نہ بھیجا کرو، میں الحمدللہ مطمئن ہوں، راضی ہوں، میرا سسٹم ٹھیک ہے۔ وہ کہتا نہیں نہیں یہ میری خوشی ہے، میں آپ کی محبت کے لیے بھیجتا ہوں، لیکن الحمدللہ ظاہر ہے دل میں طرح طرح کے 20,000 ایک رقم ہوتی ہے، تو دل میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، لیکن وہ 20,000 روپیہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں کہ کل یار وہ میری طرف کچھ معاملہ۔ بعض لوگ محبت کی، اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں وہ محبت کرتے ہیں، کئی وہ گاؤں کے، وہ یورپ میں رہتے ہیں، کسی اور ملک رہتے ہیں، کبھی کبھی وہ بیچتے رہتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار ان لوگوں کا پیسہ جب لیں گے تو ان کی امیدیں عجیب طرح کی لگ جائیں گی، تو اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ یعنی اس وجہ سے ہمارا، اچھا وہ مجھے کیوں دیتے ہیں؟ دین کی وجہ سے دیتے ہیں نا جی، مجھے کیوں؟ میرے کسی اور بھائی کو، وعلیکم السلام، دے دو، وہ کیوں دیتے، کیوں دیتے؟ دین کی وجہ سے نا جی۔ تو دین جو ہے وہ کہیں بیچنے کی سسٹم نہ بن جائے، لالچ نہ آ جائے دل کے اندر۔ ایک تو بندہ غریب ہو، مسکین ہو، تحفے بندے کو قبول کرنے چاہیے۔ اصل اس دور میں اور پہلے دور میں فرق یہی تھا۔ اب جو نیک لوگوں کو، ائمہ مساجد کو گفٹ ملتے ہیں، تحفے ملتے ہیں، یہ تحفے جو ملتے ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں۔ پہلے جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ مساجد کے اوپر لگاتے تھے، مدارس کے اوپر لگاتے تھے، مریدین کے اوپر لگاتے تھے، اپنی خانقاہوں کے اوپر لگاتے تھے، اپنی ذات پہ نہیں لگاتے تھے۔ اصل یہی وجہ ہوگی کہ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے یہ بڑے بننا شروع ہو گئے، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اسی طرح فری ہینڈ چھوڑ دیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ صرف بات اس لیے بتائی تسی نہ کہ یار منو 50,000 روپیہ مسجد والا دیتا ہے شبینے دا، تو میں 50,000 دے دیاں، وہ 50,000 نہ ویکھو اللہ نے پتہ نہیں کتنے 50 تانوں دینے نے، اللہ نے پتہ نہیں کتنی مشکلاں تہاڈیاں جڑیاں نے ٹالنیاں نے، تسی قرآن کے بدلے لے رہے ہو، تو قرآن دے بدلے تسی اپنے دل وچ کوئی لالچ نہ رکھو۔ ہاں اگر تانوں تہاڈے گھر دے حالات اس طرح دے لگدے نے یار ماڑے نے، تو پھر تسی
بچو کچھ رکھ لو لیکن لالچ جدو پیدا ہوئے وہ 1 روپیہ نہ رکھیو. لالچ پیدا ہو گیا تو پھر مارے گئے, پھر نہ قرآن بھی یاد نہیں رہنا, قرآن یاد رہا بھی تو فائدہ نہیں جی ہونا. شبینہ یعنی ایک رات میں پورا قرآن مجید تراویح میں ختم کرنا, جیسا کہ ہمارے زمانے میں رواج ہے. حافظ اس قدر جلد پڑھتے ہیں کہ الفاظ تک سمجھ میں نہیں آتے. حروف کو مہارت سے ادا کرنے کا تو ذکر ہی کیا, سننے والوں کی بھی حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بیٹھا ہے, کوئی لیٹا ہے, کوئی سوتا ہے, کوئی اونگتا ہے. جہاں امام نے رکوع کی تکبیر کہی جھٹ نیت باندھی رکوع میں چلے گئے. جس طرح تسی کرتے ہو نا نیجے اتنے تو فجر دی نماز میں اس طرح میں بچے ویکھنے کر دیا. ایسا شبینہ ناجائز ہے. اگر حافظ اپنی تیزی اور روانگی کے نام آوری کے لیے ایسا کرے تو ریاکاری ہے, گناہ گار ہے. تو ایسا شبینہ جائز نہیں ہے. الحمدللہ عرب شریف میں لوگ پڑھتے ہیں, اللہ کرے وہ ہمیں کبھی توفیق ملے وہاں پڑھنے کی بھی وہاں سننے کی بھی. وہ سنیں بڑے آرام سے پڑھتے ہیں, صبح سے لے کے عشاء سے جب تراویح ختم ہو جاتی ہے عشاء سے شروع کرتے ہیں اور صبح فجر تک وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. 10 پارے ایک دن میں 27ویں پہ ختم ہو گیا, پھر 10 پارے, پھر 10 پارے, پھر 10, آرام سے 4 تراویح پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر قہوہ وغیرہ چلتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں چلتی, پھر لمبا تقریباً 20 25 منٹ ایک رکعت میں, آدھا گھنٹہ ایک رکعت میں کھڑے تھے اور ٹک کے جس طرح تلاوت کرتے ہیں نا اس طرح پڑھتے ہیں. یہ اب بھی مسجد نبوی کے اندر ہوتا ہے, حرم شریف میں ہوتا ہے. تو یہ پورا قرآن جن لوگوں کو ذوق ہے شوق ہے سننے کا, تو یہ اس طرح لوگ سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس طرح شبینہ جائز نہیں ہے, کہ یعلمون تعلمون سمجھ ہی نہ ہوئے کسی لفظ دیا. اچھا جی, بیماری کی نماز. جو شخص بیماری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکتا ہو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے, بیٹھے بیٹھے رکوع کرے, یعنی آگے کو خوب جھک کر سبحان ربی العظیم کہے اور پھر سیدھا ہو جائے اور پھر جیسے سجدہ کیا جاتا ہے ویسے سجدہ کرے. اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو چت لیٹ کر پڑھے. اسی کہنے ہیں جنہوں بالکل لیٹ کے سو کے لمحہ پہ کے, اس طرح لیٹے کے پاؤں قبلہ کی طرف ہوں اور گھٹنے کھڑے ہوں اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ کچھ رکھ لے تاکہ اونچا ہو اور منہ قبلہ کے سامنے ہو جائے. اور رکوع اور سجدہ اشارے سے کر لے, یعنی سر کو جتنا جھکا سکتا ہے اتنا جھکائے اور سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکا لے اور رکوع میں تھوڑا کم کرے. اسی طرح داہنے یا بائیں کروٹ پر بھی قبلہ کو منہ کر کے پڑھ سکتا ہے. یعنی معافی کو نہیں ہے, پڑھے صحیح. بیٹھنے کی سمجھ لگ گئی نا, وہ پیچھے لیٹے گا اور اس کا مثال کے طور پہ ادھر قبلہ ہے تو اس طرح کر کے لیٹے گا, پیچھے ٹانگیں ادھر ہو جائیں گی لیکن ٹانگیں قبلہ کو نہیں کرے گا, ٹانگیں کھڑی کر لے گا. آپ نے کبھی سوتے ہیں نا اس طرح, وہ گھٹنے اوپر ہو جاتے ہیں تو پاؤں نیچے زمین کی طرف اس طرح کر کے لگ جاتا ہے, تو اس طرح کر کے پیچھے تکیہ اور منہ تھوڑا سا سامنے ہو اور تھوڑا سا جھکا لے, جس طرح وہ 2-3 پہلے بتایا تھا. رکوع کے لیے تھوڑا جھکے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکے. دیکھیں اب تراویح یہ بندے کو نماز معاف نہیں ہے, یہ تراویح کی بات ہو رہی ہے, یہ معاف کوئی نہیں ہے. میں آتا ہوں دفتر میں, ٹھیک ہے. تراویح معاف کوئی نہیں ہے, ہمارے ہٹے کٹے کوئی نہیں پڑھتے. چلو یہ وہ دیکھ لیں گے بیمار کی نماز, اس سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے, ٹھیک ہے. چلو چھٹی کر دیجیے.